بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے بلاحد جنرل باجوہ کی بات مان لی ہے۔ وہ کیا بات ہے جو انہوں نے مان لی ہے، اور کیا جنرل باجوہ بھی اب ان کی بات مان لیں گے؟ ٹھیک ہے، جنرل باجوہ سے مراد ہے اسٹیبلشمنٹ ان کی بات مان لے گی کہ نہیں مان لے گی، اور آئین کا آرٹیکل 6 کس پر لگے گا، یہ کیا معاملہ ہے؟ پرویز مشرف پر لگا تھا، اس کے بعد کس پہ آئے گا میں آپ کو بتا دوں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں، انہوں نے آج عمران خان کو باقاعدہ طور پر آئینہ دکھایا، اور آئینہ کیا دکھایا بلکہ یہ کہا کہ یار کو خدا کا خوف کریں۔ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، بار بار آپ اتنی مقدس ہستیوں کے نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں ان کا، اور اس کے بعد آپ کا عمل، آپ کی گفتگو ان کی باتوں کے بالکل خلاف ہے۔ آج میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے بار بار موریلٹی کی بات کی، تو چودھری شجاعت صاحب کا یہ بیان جس وقت وہ موریلٹی کی بات کر رہے تھے حافظ آباد کے جلسے میں، تو اس وقت چودھری شجاعت کا یہ بیان جو ہے نیچے مطلب جیو کے اوپر چل رہا تھا ساتھ ساتھ، اور وہ یہ تھا کہ یار آپ نے کاش مطلب اس طرح کرے کہ کوئی آپ کو پڑھا دے قرآن پاک کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 ترجمے کے ساتھ آپ کو پڑھا دے، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ اور اس کی جو ہے اپنا آیت کا ترجمہ سارا اس کا اسکرین پہ چل رہا ہے، اور وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے منع کیا کہ آپ دوسروں کے نام نہ رکھیں، ان کے نام نہ بگاڑیں، مطلب تضحیق نہ کریں۔ اس طرح کی جو بات ہے وہ انہوں نے کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ معتبر ہو، آپ سے زیادہ بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہر ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ بہتر کون ہے، یہ فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ پاک نہیں کرنا ہے فیصلہ، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ روز قیامت ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کرے گا کہ کیڑا بہتر زندگی گزار کے آیا۔ تو نام اس طرح بگاڑ کے، جس طرح آج بھی وہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 چوہے نکلے ہیں اور زرداری ڈاکو ہے، اس طرح کر کے وہ مولانا کو ڈیزل کہتے ہیں، شہباز شریف کو شوباز کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن چودھری شجاعت حسین صاحب کی جانب سے ایک ایسے نازک مرحلے کے اوپر، نازک لمحوں کے اوپر، جب کہ چیزیں جو ہیں اب تقریباً عمران خان مطلب آئی تائیدہ شکار ہوا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اسی کتنے پاسے جانا ہے، کیڑے پاسے جاواں گے تے منجی کتنے ڈاواں گے۔ ایسے حالات میں اتحادیوں کا ایک سربراہ جو چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی بہت رسپیکٹ ہے، یہ جو پولیٹیکل فرٹرنٹی ہے ساری کی ساری، یہ چودھری شجاعت حسین کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے۔ کل شیخ رشید صاحب نے کوشش کی تھوڑی سی بد تہذیبی کرنے کی، تو مون سلائی نے پھر منہ توڑ جواب دیتا۔ آج شیخ رشید صاحب نے تسلیم کر لی کہ میں جناب چودھری کا لون کھادا ہے، میں نمک کھایا ہوا ان کا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر مون سلائی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جتنی میرے بڑوں کی عزت کرتے ہیں نا، میں بھی پائن تاڑی نہیں کرنا۔ مطلب ہے کہ ان کا غصہ بھی کم نہیں ہوا، شیخ رشید صاحب نے کوشش کی ہے غصہ کم کرنے کی، لیکن وہ کم نہیں ہوا۔ بہرحال تو یہ ایک معاملہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ پولیٹیکل حلقوں میں بالکل اور 180 کے اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ پائن پورا دا پورا یو ٹرن ہو چکے ہیں اور کام خراب ہو گیا ہے۔ اب ویسے اس وقت جب میں ویلاگ کروں، چودھری برادران کی میٹنگ بھی جاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ تک میرا ویلاگ پہنچے تب تک وہ اپنا کو فیصلہ کر کے اناؤنس کر دیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ چونکہ نواز شریف صاحب مان گئے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بنا دیں گے اس کو، پرویز الہی صاحب کو، تو پھر زیادہ امکان یہی ہے کہ چودھری شجاعت اینڈ کمپنی جو ہے کاف لیگ جو ہے اور MKM جو ہے وہ اعلان کر دے گی کہ پائن اسی عمران خان دے نال نہیں ہیں۔ ہوں سانوں نویں خبر آئی ہے کہ نواز شریف ساڈا بھائی ہے، لہٰذا وہ اس طرح چلے جائے گے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کر دے، ویسے اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے۔ مسلم لیگ نون والوں کو تو اس بات کا یقین ہے، پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا یقین ہے، مولانا بھی یقین کر کے بیٹھے ہیں، لیکن سر وہ ایک فون جو ہے نا وہ بھائی جان بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ابھی تک تو نہیں آئے تھے، اگر کوئی فون آ گیا ہوا تو چیزیں بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا، اور وقت بہت لمبا نہیں بہو جی رہ گیا ہوں، یہ اب چند گھنٹے ہیں، مطلب میکسیمم 1 دن ہے میرا خیال ہے، اس سے زیادہ یہ آگے جو چیز ہے وہ پرولونگ نہیں ہوگی، اسی میں ساری گل جڑی نا وہ مک جائے گی۔ اچھا اب میں آتا ہوں کہ یہ آرٹیکل 6 جو ہے یہ کس پہ لگنے جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے آج پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب
یہ آرٹیکل 6 جو ہے یہ ہر اس شخص کے اوپر لگے گا جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا. ریفرنس وہ دے رہے تھے کہ وہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ آپ اس بات کا نوٹس لیں. اپیل کی ہے انہوں نے کہ جناب اس بات کا نوٹس لیں کہ آپ وزراء کے بیانات دیکھ لیں, آپ اسپیکر کے بیانات دیکھ لیں, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کے بیانات دیکھ لیں کہ 63A جو آئین کا آرٹیکل ہے اس پر وہ کہتے ہیں اسی ادا پٹھا عمل کریں گے, یعنی وہ ووٹ ڈالنے سے روکنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ جڑا ووٹ پان جائے گا ساڈی پارٹی دا اسی ادا ووٹ اکاؤنٹ ہی نہیں کریں گے. یہ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے, اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اب اس سے پہلے آرٹیکل 6 پرویز مشرف کے اوپر لگا تھا سر, جو وہ افتخار محمد چودھری صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے 3 نومبر 2007 کے اقدام کے اوپر انہوں نے نوٹس لیا تھا, کیونکہ 12 اکتوبر 1999 والا اقدام تے افتخار محمد چودھری صاحب نے آپ بیٹھ کے ویریفائی کرتا سی نا, بالکل مور لاتے سی کہ بالکل ٹھیک کیتا, اگر تو تختہ نہ بلدا نواز شریف دا تے ملک برباد ہو جانا سی. مطلب میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اپنے انداز میں ترجمہ کرتے ہوئے, سارے کے سارے فل جو کورٹ تھی نا اس نے بیٹھ کے جناب اس کے اقدام کو جائز قرار دیا تھا اور وہ اختیارات دے دیے تھے پرویز مشرف صاحب کو جو خود عدالت عظمیٰ کے پاس موجود نہیں تھی, یعنی آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا اور اس بینچ کا حصہ تھے افتخار محمد چودھری صاحب. یہ میں صرف یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں. لیکن جب 3 نومبر کو 2007 کو انہوں نے افتخار محمد چودھری صاحب کو قید کیا, ان کو نظر بند کیا, تو ججوں کو نظر بند کیا, تو سر اس وقت پھر نا افتخار محمد چودھری صاحب نے کہا نہیں نہیں میں چھڈاں گا. جب وہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان بحال ہوئے انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو حکم دیا کہ جناب یہ ایک میں نے بینچ بنایا ایتھے کیس پا, لہٰذا آپ ریفرنس بھیجے. پھر ظاہر ہے نواز شریف کو حکم ماننا پڑا, وہ ریفرنس بھیجن دی دیر سی تو میاں صاحب تے پیڑے ویلا شروع ہو گئے اور پھر چلتا رہا. اب یہ جن لوگوں کا ذکر بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ سویلین لوگ ہیں, وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں, اسد کیسر صاحب جو اسپیکر ان کی بات کر رہے ہیں, وہ وزراء کی بات کر رہے ہیں. لیکن آرٹیکل 6 تو ہر اس شخص پہ لگے گا نا جو آئین کے کسی آرٹیکل کی بھی وائلیشن کرے گا عہدے پہ ہوتا ہوا, اور وہ پورے 22 کروڑ عوام جو ہے نا اس کے اوپر لگ سکتا ہے, کسی کے اوپر بھی جو عہدہ رکھتا ہو, طاقت رکھتا ہو اور آئین کی خلاف ورزی کرے. یعنی اے نہیں ہو سکتا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعظم ہیں یا آپ گورنر ہیں اور آئین کی آپ خلاف ورزی کریں تو اس کے اوپر آپ کو وغیرہ پکڑنا ہو, یا آپ کوئی سرکاری عہدیدار ہیں تو اس پر آپ کے اوپر نہ لگے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو تسی میں کریے نا جڑے بے بس نے بیچارے شودر تو ان پر نہیں لگتا, کیونکہ ان کو تو 90% کو 99% کو بلکہ آئین کا پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں, تو وہ کیویں کو مطلب آئین سبورٹ کر سکتے ہیں, کس طرح وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزوں پر عمل نہ کریں. یہ آرٹیکل 63 جو ہے 63A اس کے حوالے سے حکومت بار بار یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہمارے اگر ارکان ووٹ ڈالنے گئے اور انہوں نے ووٹ ڈالا اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو تو انہوں نے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے, وہ اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں. تو اس پر بلاول صاحب نے یہ ایک اپیل کی ہے کہ جناب اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. ویسے نوٹس لے لینا چاہیے, ادروائز یہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا اور انہوں نے ووٹ کاؤنٹ نہ کیا تو معاملہ پھر بھی عدالت میں جانا نا, پھر بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے بیٹھ کے معاملے نو طے کرنا نا, تو پہلے نوٹس لے لو. اور بلاول صاحب کی میرا خیال یہی منشا ہے کہ تاکہ کیوس مزید پیدا نہ ہو. اچھا, اب دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ایک بہت بڑا جلسہ کیا وہاں پر اپنا جو ہیں عمران خان صاحب حافظ آباد میں کہا یار بڑے بندے آئے استاد جی, یہ بڑا کمال ہو گیا کہ عمران خان صاحب اتنے بڑے بندے, اسٹیڈیم تھا پورا بھرا ہوا تھا حافظ آباد کا اسٹیڈیم. میں نے جناب زمان بھوم صاحب ہمارے ایک دوست ہیں, مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے, وہ وہاں کے عہدیدار ہیں, میں نے ان کو فون کیا, میں کہا سر کی چکر ہے, یہ اتنے لوگ آ گئے, آپ تو کہتے ہیں کہ جناب عوام میں اس کی پاپولیرٹی کوئی نہیں ہے, تو یہاں پر تو بھائی اسٹیڈیم پر ہے پہ. تو انہوں نے کہا کہ سر وہ آپ ذرا پٹواری والی کال سن لیں اس کے بعد اگلی بات کریں. تو وہ ایک لنک انہوں نے مجھے بھیجا جو کہ 24 چینل جو ہے نا وہ چلا رہا تھا, تو میں نے وہ لنک آپ کو سنوانا ہے, وہ ذرا آپ ایک دفعہ سن لیں. تسی سواریاں کتوں چکنیاں نے؟ سانوں کوئی پتہ نہیں جی, اسی جگہ ساریاں گڈیاں بائی بائی جانیاں نے. کتنے لے کے جانا انہوں نے؟ یہ سانوں کوئی نہیں پتا, سارے نا پٹواری آ رہا لے کے گڈیاں انہیں اتنے بندے دے حوالے کر کے انہیں ایم این اے دے کسے دے نہیں تواڈے کول پٹواری نے کرائیاں نے گڈیاں؟
ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਧਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਨਾਮੀਆਂ ਕਿਤੇ किते जाना। ये आपने सुन लिया, एक टेलीफोन कॉल है जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब पटवारियों ने बंदे देने हैं, असां तो उतों चुकने हैं। कोई बस का कोई वैगन का ड्राइवर है, वो आपस में बात कर रहे हैं, वो टेलीफोन जो है ना वो टेप किया। अब ये 24 चैनल चला रहा है। तो ज़मान भून साहब का कहना ये है कि सर अगर आप वहाँ पर तमाम सरकारी मुलाजमीन को पाबंद कर दें कि जनाब वहाँ पर आपने हाज़िरी देनी है, और इर्द गिर्द के मतलब गुजरांवाला से, हाफजाबाद से, वज़ीराबाद से, या जो भी इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं वहाँ से आप लोगों को बसों में भर के लाएँ सरकारी मुलाजमीन को, फिर वहाँ पर लाए हैं तो फिर स्टेडियम भर जाता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यार देखिए जहाँ पर वो जिस बंदे ने उनका जलसा किया ज़ाहिर है उसने वोट लिए हुए ना, वो जीता हुआ है, तो वो कोई सेहत उत्थे है ना, लिहाजा वो ऐसी बात नहीं है हुकूमत में नहीं होंगे फिर जलसा कराएंगे फिर मैं मन्ना। ये बात वैसे ज़मान भून साहब की मुझे थोड़ी सी वज़न वाली लगी। एक फुटेज और चल रही है, वो भी आप जो है अगर देख लें तो ज़्यादा मज़े की है, वैसे वो ज़रा देख लें। दलाल पर बटियां नहीं तो की है तुसी ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ तो वीडियो ना बना नहीं वीडियो नहीं देना ने किन्नी दिहाड़ी ते यारे 700 800 दिहाड़ी ते कित्थों आए हो तुसी जलालपुर। अच्छा जी 800 रुपया दिहाड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ 800 ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ काम ने ले लेना। चलो ठीक है। इस फुटेज में वो जो साहब हैं वो जलसे में 2 लोग जा रहे हैं, तो वो उनसे पूछ रहा है कि यार मतलब तू जा रहे हैं तो कि कितने पैसे ले भाई, तो वो बता रहा है कि 800 रुपया मुझे मिला है और 800 रुपया दिहाड़ी है। तो वो इस तरह से भी होता है। बाहर सियासी जमातें, मेरा ख्याल है दीगर सियासी जमातें भी शायद ऐसा करती होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस जो है अपना जलसा, इसमें इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की बात मान ली। भाजी जनरल बाजवा की बात कैसे मान ली? इमरान खान साहब आए और इमरान खान साहब ने आकर जब पॉलिटिकल बात करने की कोशिश की तो लोगों ने डीजल के नारे लगाए। अच्छा, अब ये प्लान किया जाता है, मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये बाकायदा प्लान करती हैं कि हमने किसी का तमस्खर उड़ाना है तो थल्ले फिर वाली आवाज़ पब्लिक चो आनी चाहिए। लिहाजा वो जो बड़े स्पीकर के नाल छोटे स्पीकर होंगे ना, उन्होंने इर्द गिर्द को 30-40 बंदे भाई होंगे, वो जनाब आवाज़ लगाना शुरू करते हैं तो पब्लिक भाई ने तो पीछे आवाज़ लानी शुरू कर देंगी। इस तरह करके वो होता है। तो डीजल की पहले उन स्पीकरों से आवाज़ें आई, फिर बड़े सारे लोगों ने लगानी शुरू कर दी। तमस्खर उड़ाना किसी दूसरे का, ये हमारी जो है ना एक आदत है, मतलब हमारे माशरे में एक ये बुराई है कि हम किसी का तमस्खर उड़ा के ना तो सुकून महसूस करते हैं। ये एक तरीक़ेकार अपनाया गया। अब उन्होंने इस अवामी मुतालबे के बावजूद इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने चूहा ज़रूर कहा तीनों को, यानी जरदारी साहब को और क्या नाम है मौलाना साहब को और शहबाज शरीफ साहब को चूहा ज़रूर उन्होंने कहा कि 3 चूहे मिलकर मेरा शिकार करने चले हैं, मैं इनका शिकार कर लूँगा। बड़का बुड़का मारिए भाई ने। लेकिन यह है कि वो डीजल का बात उन्होंने नहीं की बल्कि हंस दिए। और इससे पहले एक जलसे में लोअर दीर में ख़िताब करते हुए कहा था कि मौलाना जनरल बाजवा साहब ने मुझे कहा है कि यार आप ना मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहा करें। अच्छा, तो ये बात उन्होंने पब्लिकली बता दी। उसके बाद जनाब फिर जब अंदर की बातें और आपस में की जाने वाली बात जो है वो जब पब्लिक हो जाए तो उसके बाद फिर कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने मुतनब्बे किया था कि जनाब फिर सर और लोगों के पास जो है ना बहुत सारी ऑडियो और वीडियोस की सीरीज़ मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें कामरान खान की इस बात पर ना समझ आ गई है और उन्होंने बात मान ली। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की बात तो मान ली है, क्या इसके यानी जनरल बाजवा भी अब इमरान खान साहब की बात मान लेंगे? वो बात क्या हो सकती है? वही गल बहू जी, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, बहू जी मैंने बचाओ, अलहदे चले जे, यही बात होगी ना, और क्या बात होगी? तो इसके लिए अब आने वाला वैसे वक्त बताएगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो हालात हैं और जो मामला इस वक्त तक चल रहे हैं, अब लगता नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसी कसर छोड़ी कि कोई उन्होंने हमायती बन के आवे तो उन्होंने जनाब किसी तरीके ना कढ़ लवे इस क्राइसिस दे विचों। और या शायद सियासी हालात ऐसे हो जाते हैं सम टाइम कि नहीं निकाल पाते अदारे जो है ना, प्राइम मिनिस्टर फंसे
ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਪੁਲ ਥੱਲੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਚਾਇਆ नहीं जा सकता डुबण तो इसलिए लोग जो हैं वो फिर हाथ नहीं डालते। इसकी माजी में बहुत सारी मिसालें मौजूद है। मतलब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, परवेज़ मुशर्रफ साहब, मैं चले आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो पूरी माइट के साथ सर प्रेसिडेंट थे और वर्दी भी पाई इसी सारा कुछ सी, लेकिन हालात ऐसे बने कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की वर्दी भी गई और कुर्सी भी गई, तो अदारा तो पीछे खड़ा था पर नहीं बचा सके, है ना। हाँ, बस ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही होता है, मतलब अगर वो परवेज़ मुशर्रफ नहीं बचा सके सन तो इमरान खान तो भाई ना मतलब फाड़ी खिलाड़ी है ना परले पासे दा, तो लिहाजा इसलिए उसको मेरा नहीं ख्याल कि बचा सकेंगे। मगर फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो फैसला जो है ज़ाहिर है एक हस्ती की इशारा अबरू पे होता है। अब पता नहीं कि वो इशारा अबरू खब्बे पासे दा होया है तो सज्जे पासे दा हो गया तो चीज़ें उस पासे टुर सकती हैं। बाहर ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नाजुक लम्हात हैं इमरान खान के लिए और मुश्किल लगता है कि इमरान खान जो है ना वो बतौर वज़ीर आज़म वक्त इस महीने में यानी अप्रैल दे विच वो बतौर वज़ीर आज़म मौजूद होंगे। मुश्किल लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, मुझे पता नहीं आपको क्या लग रहा है। जो भी लग रहा हो लिख दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिर वक्त इतने मिलते अगले वीडियो।